پروگرام کے آخر میں ذکر پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں گزشتہ شب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تجارتی ڈیل فائنل ہونے کے اعلان کا اور اس کے پاک امریکہ تعلقات پر اثرات کا، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تعلقات کا ایک ری سیٹ قسم کی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ آپ بتائیں گے کہ ری سیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر از مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس؟ ری سیٹ تو میں نہیں کہوں گا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا اسٹریٹجک کیلکولس ہے امریکہ کا اس ایریا میں، وہ ابھی بھی چین کے ساتھ ان کے کمپٹیشن کے ارد گرد ہے، اس میں ہندوستان ان کا پارٹنر ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ جو ظاہراً نوازشات نظر آ رہی ہیں، وہ میرے خیال میں بڑی حد تک بھارت کو ایک پیغام امریکہ دے رہا ہے کہ آپ نے ہم سے اتنی مالی عسکری امداد لی اور اس کے بعد آپ روس کے ساتھ بھی پورا سلسلے چلا رہے ہیں، ان کا تیل بھی خرید رہے ہیں، آگے بیچ رہے ہیں، ان کی S-400 بھی خرید رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی آپ تجارت سرمایہ کاری سب کچھ کری جا رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا اس بات کا ہے کہ بھئی یہ ہندوستان دونوں طرف کھیل رہا ہے کرکٹ کے۔ دوسرا ان کو یہ اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان باوجود اس کے کہ وہ اس کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنانا چاہتے تھے اس خطے کا، وہ تو پاکستان کے خلاف نہیں لڑ سکا تو چین کے خلاف کیا لڑے گا۔ اور تیسری جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے ان کو پیغام دینے کی، وہ یہ کہ کچھ ہندوستان کی قیادت کی طرف سے ایک بڑا مغرور قسم کا انداز آ گیا تھا یورپ کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں بھی۔ تو میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا ان کو وہ میسج دینا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑی آپشنز ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بہت ایک دم سے محبت جاگ اٹھی ہے۔ اچھا، میرے خیال میں یہ ہندوستان کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے ہم مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ باقی جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، چاہے آئل اینڈ گیس کے لیے کریں چاہے منرلز کے لیے کریں، اس پہ تو میرا ہمیشہ سے ویو یہ رہا ہے کہ آپ کو بالکل اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی باہر سے سرمایہ کاری ہوگی اتنا استحکام زیادہ آئے گا۔ اگر امریکہ کے سٹیکس مل جاتے ہیں پاکستان کے اس میں سرمایہ کاری میں، تو ہندوستان جو ہے وہ اپنی جو شرارتیں کر رہا ہے BLA اپنی پراکسیز کے ذریعے، وہ شاید نہ کر سکے یا مشکل ہو جائے اور اس کا چہرہ زیادہ آشکار ہو جائے گا دنیا کے سامنے۔ یہ سب باتیں کہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا جو اصلی اور صحیح دوست جو ہے وہ چین ہے جی، اور اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی کسی قسم کا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ دونوں کے اسٹریٹجک جو کنسیڈریشنز ہیں، پاکستان کے لیے چین اور چین کے لیے پاکستان بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس وجہ سے چین کے ساتھ تو آپ کو جڑا رہنا ہے مکمل طور پر، اور چین کو کانفیڈنس میں لے کر آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کی باتیں کرنی چاہیے۔ ان کو پتہ ہے چینیوں کو کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بڑے تعلقات رہے ہیں، کئی میدان میں، بہت سارے میدانوں میں رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے لیے یہ میں نہیں مانتا اس کسی لوگوں کا یہ کہنا کہ جی آپ صرف چین یا امریکہ میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ کیوں بھائی، آج کل کی جو سفارت کاری ہے اس میں اپنے مفاد کی بنیاد پر آپ سارے تعلقات رکھتے ہیں۔ چین کے ساتھ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی کسی قسم کے غلط بیانات جانے چاہیے جس طرح پہلے ماضی میں کبھی ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہونے چاہیے اور چین کو اس بارے میں بتا کے کانفیڈنس ملے کہ وہ سرمایہ کاری اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے منرل سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، آئی تھنک وی شوڈ ویلکم دیم۔ صرف ایک شرط ہے اس سارے میں سلسلے میں، شرط وہ یہ ہے کہ آپ نیگوشیٹ اچھا کریں۔ ماضی میں ہمارے ہاں نیگوشیشنز ہم اچھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی قسم کی میں مثالیں دے سکتا ہوں، ریکو کارکے ہو، FTAs ہوں، ہم نیگوشیشن اچھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس بڑے اچھے نیگوشیٹر ہونے چاہیے۔ فارن آفس کے اندر کوئی لوگ ٹرین ہوتے ہیں، ان کو بھی کوآپٹ کیا جائے تاکہ آپ اپنے مفادات کا صحیح طور پر تحفظ کر سکیں۔
ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر یہ بھی بتا سکیں کہ ٹرمپ کی ٹویٹ میں جو تیل کا ذکر ہے, وہ ٹھیک ہے ٹریڈ کی بات تو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن تیل پہ پاکستانی قوم نے تو جشن منانا شروع کر دیا کہ بھئی پاکستان میں ذخائر ٹھیک ہے موجود تو ہوں گے, لیکن اس کی ایکسپلوریشن وغیرہ کا ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا, کوئی ڈیلز ہوں گی. یہ آئل جو ہے اس کو آپ کتنا ایک پوٹینشیل دیکھتے ہیں پاکستان اور یو ایس کے درمیان؟ پوٹینشیل تو کچھ ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ایکسن موبل نے ایک ویل بھی کھودا تھا, لیکن وہ نہیں ہوا, ہٹ نہیں ہوا. ہاں, پوٹینشیل تو ہے پاکستان کے اندر. آفٹر آل پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے اب ایران, قطر, یہ سارے علاقے, یہ دے آر ویری ویری رچ تو ان آئل اینڈ گیس, تو اس وجہ سے پوٹینشیل تو ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ اس قسم کے رسک لیتی ہیں اور آ کے کرتی ہیں. تو وہ اگر آئیں ضرور کریں, لیکن میں پھر آپ یہی کہوں گا کہ جب وہ اس قسم کے کام کرنا چاہیں تو خوشیاں تو منانی ہیں, لیکن پری میچورلی نہ منائیں. دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ اچھی ٹرمز کریں. ماضی میں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ٹرمز ہم نے اچھی نیگوشیٹ نہیں کی ہیں, اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا بعد میں. اس لیے اگر نکل بھی آتی ہے, آئل فائنڈ ہو بھی جاتا ہے, ہٹ بھی ہو جاتا ہے, تو بھی میں کہوں گا کہ اچھی نیگوشیشن کریں تاکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو, پاکستان کا اس کے اندر استحکام بھی آئے اس کی وجہ سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہ ہو کہ پاکستان کو یہ تاثر ملے کہ باہر والے آئے اور ہماری دولت لے کر چلے. بالکل صحیح ہے, جو کہ ابھی بھی پائی جاتی ہے کچھ علاقوں میں. پاکستان کے جو کچھ علاقے ہیں اس میں یہ ایک طرح سے یہ کویسچن اٹھتا ہے بار بار. اور لیکن جس طریقے سے پاکستان نے ڈیل کیا ٹرمپ کے ساتھ, وہ آپ کو ٹھیک لگا, سیٹسفیکٹری لگا وین اٹ کمز ٹو جو نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن تھی گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جب ایران کی طرف ہم جا رہے تھے یا ایران کو ہم سپورٹ کر رہے تھے ڈپلومیٹیکلی بھی پولیٹیکلی بھی, تو یہ اس نامینیشن کا بیسیکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک جسچر ہے جو ٹرمپ یہ اس طریقے سے لوٹا رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس میں وہ بھارت کے خلاف ایک خنث بھی شامل ہے ٹرمپ کے اندر. میں یہی سمجھتا ہوں جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی انٹرونشن سے, اور ہندوستان اب کئی بار سوچے گا پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے. اور امریکہ کے حوالے سے کشمیر بھی دنیا کو پتہ چل گیا کہ اصل بون آف کنٹینشن یہ ہے. دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی مارکو روبیو بات چیت کروانا چاہتے تھے نیوٹرل وینیو پہ, ہندوستان نے اس سے بھی انکار کیا ہے. دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا روکا اور یہ ان کو جھٹلا رہے ہیں ہندوستانی. سیز فائر 27 دفعہ. تو جب اسی طرح ہم نے ایران پہ بھی کوئی ان کو کوئی کنسیشن نہیں دی, کسی اور چیز پہ نہیں دیے, اپنے کسی موقع پہ کمپرومائز نہیں کیا, تو اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کو اگر وہ آپ نامینیٹ کر دیتے ہیں تو آپ زبانی جمع خرچ ہے نا جی, ہم تو اپنے قومی مفاد میں کر رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی اور کوئی بڑا انٹرسٹ ہمارا سیکریفائس نہیں ہوتا اور اس سے ہی ہمارا معاملہ چل جاتا ہے تو آئی تھنک اٹس گڈ انف. بہت شکریہ ادا کریں گے. اعزاز چودھری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل میں سمجھا رہے تھے کہ جو ٹرمپ کی ٹویٹس ہیں اور مہربانیاں ایک طریقے سے دیکھی جا رہی ہیں ان کی ٹویٹس کے حوالے میں پاکستان کے حوالے سے, سو ان کا کیا مطلب ہے. اور ٹرمپ کے بھارت کے ساتھ اتنے دیرینہ تعلقات, بھائی بڑا اسٹریٹجک الائے, ٹریڈ کی ڈیلز خیر بہت زیادہ تو ان کے درمیان نہیں رہی جیسا کہ خود ٹرمپ کہہ رہے ہیں, لیکن اسٹل اس کو ایک فرینڈ تصور کرتے تھے, اور اس پہ 25% ٹیرف عائد کرنا اور ان کی متعدد ٹیک کمپنیوں کو بین کرنا امریکہ کے اندر. سو اس کو ایلیبریٹ کر رہے تھے, اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, لیکن اس کو ہم ایک ریسیٹ نہیں کہہ سکتے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. اور پاکستان چین کا ایک دیرینہ دوست ہے, چین پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے, اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. اور ہمارے بھی کسی ایکشن سے اس چیز کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کہ چین کو یہ کوئی پیغام ملے کہ بھئی شاید ہم دوبارہ کسی اور کیمپ میں جا رہے ہیں, یا ہمیں بیلنس کرنا ہوگا دونوں ممالک کے درمیان.